الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت قوم مسلم کی جو پریشانیاں ہیں، خاص کر کے ہمارے ملک عزیز میں، یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ عیاں ہے اور ظاہر ہے۔ اس وقت ہماری قوم کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے علم نافع کی اور گنبد خضراء سے رشتہ مضبوط کرنے کی۔ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں، اللہ پر یقین رکھیں، کامل مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد، نصرت، حمایت ہمارے ساتھ ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ ہم علم کے حصول میں سرگرم رہیں، علم کے فروغ میں ہم مضبوطی و مستحکمی کا مظاہرہ کریں۔ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم میں بھی ہم پیچھے نہ رہیں اور عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو بھی حاصل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دینی تعلیم حاصل کرتے کرتے ہم عصری تعلیم سے دور ہو جائیں، یا پھر عصری تعلیم کے چکر میں دینی تعلیم سے ہم دور ہو جائیں یا دینی تعلیم حاصل نہ کریں یا نہ کر پائیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دونوں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم میں ہم خاص توجہ دیں، اور خاص کر کے جو پروفیشنل کورسز ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی ہم کامیابی حاصل کریں، تاکہ ہم علم کے میدان میں کسی سے کم نہ ہو، ہر کمپٹیشن میں ہم حصہ لے سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہماری قوم کے غیور لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو پڑھاؤ، لیکن مضبوطی کے ساتھ پڑھاؤ، اور اچھے ڈپارٹمنٹ کی تعلیم دلاؤ، تاکہ ہماری قوم پڑھی لکھی ہو، اور جب قوم پڑھی لکھی ہوگی تو اخلاقی اعتبار سے مضبوط قوم ہوگی، اور جب ہم اخلاق کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ ہماری قوم میں اس وقت اخلاقی معیار گرا ہوا ہے، بڑوں کی ہم عزت نہیں کرتے، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے اولاد کو یا غریب طبقے کے بچوں کو تعلیم دلانے میں توجہ دیں۔ اس میں رئیس حضرات بھی، امیر حضرات بھی اور پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہوں۔ اسی کے ساتھ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو برسر روزگار ہے، عزت دار ہے، اپنے پیسے روزی روٹی میں لگے ہیں، وہ بھی دین کے کام میں حصہ لیں۔ اگر کوئی وکیل ہے تو اپنی وکالت کے ذریعے وہ دین کا کام کر سکتا ہے، تو کوئی ڈاکٹر ہے تو اپنی ڈاکٹری کے ذریعے دین کا کام کریں، کوئی اور کسی فیلڈ میں ہے تو اپنے فیلڈ میں رہ کر دین کا کام کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو صرف وہ ڈاکٹری کو اپنی روزی روٹی بنایا ہے، جبکہ وہ اپنی ڈاکٹری کے ذریعے دین کا بہترین کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی وکیل ہے تو اپنی وکالت کے ساتھ دین کا کام وکالت کے ذریعے بہترین انداز میں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی استاذ ہے، سر ہے، ٹیچر ہے، تو وہ اپنی ٹیچنگ کے ذریعے اور تعلیم دلانے کے سلسلے میں بھی وہ اور ٹیچنگ کے ذریعے وہ دین کا بہترین کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کرانہ والا ہے تو اپنے کرانے دکان کے ساتھ ساتھ دین کا بہترین وہ کام کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر یوں سمجھیے کہ باورچی ہے، کھانا پکانے والا ہے، تو وہ بھی اس کام کے ساتھ دین کا کام کر سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم اور حافظ ہو، مسجد کو ممبر اور محراب میں بیٹھ کے دین کا کام کرو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو جس فیلڈ میں لگا ہے وہ اسی فیلڈ کے ذریعے دین کا کام کر سکتا ہے۔
ہاں اس کے طریقہ کار کو جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم کی طرف توجہ دے، بچوں کو اچھے سے ڈھنگ سے پڑھائے تاکہ آگے چل کے وہ اہم کامیابی حاصل کریں۔ صرف اسکول جانا آنا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کوالٹی چاہیے، کمپٹیشن میں وہ حصہ لے سکیں۔ اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، برسر روزگار ہیں، نوکری پانی میں لگے ہوئے ہیں، کام دھام پہ لگے ہیں، تو وہ صرف کام نہ کریں اور اپنی روزی نہ کمائیں اور صرف جو ہے دنیا حاصل کرنے کے چکر میں نہ رہے، بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیں اور اسی کے ساتھ آپ دین کا بھی کام کریں، دین سے بھی جڑیں اور احکام خداوندی کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم اس کو بتائیں گے، اور نہیں تو آپ اپنے علاقے کے علماء فضلاء سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے دین کا کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارے اندر دین کا جذبہ، دین کا ذوق و شوق ہونا ضروری ہے، دین کے کام کے لیے ہمیں قربانی دینا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ہے اچھے کاموں کا حکم دینے اور برے کاموں سے منع کرنے کا حکم دیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں عبادت بھی کرنی ہے، دوسروں کو اچھی بات بتانی بھی ہے، دوسروں کو برے کاموں سے بچانا بھی ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔